اللہ نے اپنے ایک دوست کو 80 سال کی عمر کے بعد ایک بیٹا عطا کیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے اور بیوی کو لے کر ایک مکان کی طرف، ایک جگہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اور وہ جگہ اس وقت تک ایسی تھی کہ وہاں پر نہ کوئی رہتا تھا، نہ کوئی اور دوسری چیز تھی، نہ وہاں پر چرند تھے، پرند تھے، کوئی انسان کے رہنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل ریگستان کا علاقہ تھا۔ اور اس جگہ پر وہاں پر کوئی چیز تھی تو وہاں پر 2 پہاڑیاں تھی، وہاں پر جا کر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ جیسے اللہ کے اس دوست نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً یہاں سے نکلو، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں اور کچھ بات بھی نہیں کرنی۔ جب وہ اللہ کے دوست جانے لگے، ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں، اس بنجر علاقے میں چھوڑ کے ہم کو کہاں جا رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ کچھ دیر گزری تو اس بیوی نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اشارے میں ہاں کہہ کے جواب دینا ہے۔ جب اشارہ پایا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اس بیوی کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بیوی نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو جملہ اپنے منہ سے نکالا ہے، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ جو کھانا پینا ان کے ساتھ تھا وہ تمام چیزیں ختم ہونے لگی، بچہ پیاس سے رونے لگا، تو حضرت ہاجر 2 پہاڑیاں جو وہاں پر تھی، آج جسے ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں، وہ صفا کی پہاڑی پر کبھی چڑھتی، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، پھر واپس صفا پر آتی، کہیں دور پانی کے کچھ آثار نظر آتے لیکن وہ پانی نہیں، سراب ہوتا۔ اسی طریقے سے کل 7 چکر حضرت ہاجر علیہ السلام نے یہاں سے وہاں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے لگائے۔ 8ویں چکر کی باری تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ اپنے بیٹے کے پیر کے نیچے سے پانی جاری ہے۔ دیکھا پانی ہے تو باڑ لگانے لگی، دیکھا کہ پانی بہت آ رہا ہے تو اس وقت حضرت ہاجر نے کہا زمزم رک جا۔ زمزم کا پانی اتنے زمانے کے باوجود بھی آج بھی ہم پی رہے ہیں۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان جو اس عورت نے چکر لگائے تھے 7 چکر، آج بھی عمرے میں جانے والے، حج میں جانے والے لوگ جب تک صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے، وہاں وہ چکر نہیں لگاتے، اس وقت تک ان کا عمرہ اور ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جو ان کا جملہ تھا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اسی جملے کا اثر تھا۔ لہذا مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ہمارے تمام معاملے کو ہمیں اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور اللہ سے نیک گمان اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے حضرت ہاجر علیہ السلام نے اس کٹھن لمحے میں کہا تھا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔